الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی اور کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں. یہ اپنی جگہ صحیح بات ہے کہ عیسائیوں کی قدیم سے قدیم کتاب میں بھی، نہ کسی تاریخی کتاب میں نہ کسی مذہبی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 25 دسمبر نہیں ہے. ان کے پادریوں نے اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے ایک دن مقرر کر دیا اور ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے. کرسمس اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونے کو کہتے ہیں. پہلے یہ لوگ صرف جمع ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، ان کی نظر میں جو صحیح تھی. پھر انہیں اندازہ ہوا کہ جب ہم بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو بہت کم لوگ آتے ہیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ نوجوان بھی آئے. تو انہوں نے پھر موسیقی لے آئی. پھر موسیقی آئی تو پھر ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ اس میں کچھ کھیل تماشا بھی ہو، ڈرامے بھی ہو، وہ لے آئے. پھر اس کے بعد ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں اب کچھ کھیل تماشا اس انداز کا ہو کہ نوجوان کثرت کے ساتھ اس میں رہے. تو اس وقت جو صورتحال کرسمس ڈے کی ہو گئی ہے، جس میں وہ کیک کاٹتے ہیں، اسی طرح سے نشہ ہے، شراب ہے، بے حیائی ہے اور اس طرح کی شرمناک حرکتیں ہیں کہ اس کو ایک نبی کی یادگار کے طور پر کیا جائے تو یہ نبی کی بھی شان میں گستاخی ہے. اس وقت میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فکر مندی والی بات یہ بھی ہے کہ مشنری اسکولوں میں، عیسائی مشنریز کے جو اسکول چل رہے ہیں وہاں پر اسی طرح سے کتابوں کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اور
اس طرح کے فنکشنز اور پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں بھی وہی عقیدے اور وہی نظریات ڈالے جا رہے ہیں جو آج کل بگڑے ہوئے عیسائیوں کے ہیں۔ یہاں تک کہ صورتحال بگڑ چکی ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ وہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے عقیدے ہیں تو وہی عقیدے یہ مسلمان اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ہو، ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں اور دائرہ اسلام سے باہر نہ نکلے، تو ہمیں سارے ہی مسلم سماج کی اس وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص نوجوان بچوں کی اور بچیوں کی، اور جو نئی نسل آنے والی ہے ان کی فکر کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے راستے اور اس طرح سے فری ماحول کی وجہ سے اور عالمی حالات کے تناظر میں بہت سارے پڑھے لکھے بچے اور بچیاں یہ ایسا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 طرح کے مذاہب کے نظر میں الگ الگ عقیدے اور نظریات رکھے جاتے ہیں۔ ایک یہودی قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح سے تفریق کا شکار ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ذات کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے کہ حد درجے گستاخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں، ان کی ولادت کے بارے میں، ان کی والدہ پر الزامات اور تہمتیں۔ ایک تو وہ یہودیوں کا بگڑا ہوا عقیدہ، اور دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر غلو کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے، اور ایسے عقیدے اور ایسے اعمال انہوں نے رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے صاف طور پر وہ مشرک ٹھہرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا حصہ اور اللہ تعالیٰ ہی کی اولاد شمار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ ہی کو خدا کا درجہ دے بیٹھتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مشرک ٹھہرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے، یعنی مسلمانوں کی نظر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو مسلمانوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، احادیث نبویہ کیا کہتی ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ جب تک ایک مسلمان کو صحیح صورتحال معلوم نہیں ہوگی، وہ اپنا ایمان کیسے بچا سکتا ہے؟ نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی خدائی کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ نبی کی عظمت، نبی کی شان، یہ ہر ایک ایمان والے کے دل کی گویا کہ آواز ہوتی ہے، اور دل کے اندر اس کا رہنا ضروری ہے۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان تمام پیغمبروں پر اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور اگر کسی ایک نبی کی بھی شان میں گستاخی کرے، یہ ایک نبی کی نبوت اور رسالت کو نہ مانے جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، تو پھر ہم دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ جتنے انبیاء آئے ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں تقریباً 25 جگہ کیا گیا ہے، اور بڑے تفصیل سے ان کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے۔
اور ان سے متعلق یہودیوں کے کیا نظریات ہیں، عیسائیوں کے کیا نظریات ہیں، وہ بھی سنائے گئے ہیں، اور پھر اس میں یہودیوں کی گمراہی بتائی گئی، اور حضرت عیسیٰ کے جو نام لیوا ہیں عیسائی کرسچن، ان کی بھی گمراہی بتائی گئی کہ وہ کس طرح سے گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہی کی ذات کا پرتو ہے، تو وہ لوگ کافر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اور مسیح ابن مریم نے فرمایا اس وقت میں بنی اسرائیل سے جن کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیں گے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان کو چھڑانے والا کوئی ان کا مددگار اور حامی نہیں ہوگا ظالموں کا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقائد کو بھی اور حضرت عیسیٰ کی جو صحیح تعلیمات تھی اس کو بھی ذکر کیا اور ہمیں ایک راستہ دیا کہ صراط مستقیم یہ ہیں اور ہدایت والا راستہ یہ ہے، ایمان کی سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اور برگزیدہ نبی مانتے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بڑھائی ہے، ان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے، اللہ کا کلمہ ان کو کہا گیا ہے اور اللہ کے حکم اور امر کی روح ان کو کہا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے شمار خصوصیات قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ان تمام خصوصیات کے ساتھ رکھتے ہیں جو خصوصیات قرآن کریم نے بتلائی اور احادیث میں بتلائی گئی۔ ہمارا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم ان تفصیلات کو معلوم کریں۔ مختصر سے جمعہ کے خطبے میں وہ ساری تفصیلات نہیں سنائی جا سکتی ہے، ہم تفاسیر کو سامنے رکھ کر، ہم علماء کی خدمت میں بیٹھ کر حضرت عیسیٰ سے متعلق جو عقائد اور نظریات ہونے چاہیے اور ان کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں جو بتایا گیا اس کو معلوم کرنا چاہیے، ورنہ تو آج ایسے فتنوں کا زمانہ ہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا اور اب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ دمشق میں مشرقی سمت میں ایک مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ مل کر آپ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے اور ساری دنیا میں اسلامی مملکت اور حکومت قائم ہوگی۔ وہ امام عادل ہوں گے، نبی تو ہوں گے ہی، لیکن نبی اس معنی کر کہ وہ نئی شریعت لے کر آئے ایسے نہیں، وہ نبی تو ہوں گے لیکن حضور پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو آگے پہنچائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، یہودیوں کا تعاقب کریں گے، دجال کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی تفصیل سے قرآن کریم میں اسی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان دھوکے میں نہ آئے اور کسی دھوکے باز اور کسی جالساز اور کسی فتنہ پرور کی باتوں میں آ کر وہ کسی اہل غیر کو بھی حضرت عیسیٰ تسلیم نہ کرنے لگے اور کسی کو وہ مہدی تسلیم نہ کرنے لگے۔ وہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی تفصیلات سنا دی گئی تاکہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کا تحفظ اس کی روشنی میں کر سکے۔ احادیث میں حضرت مہدی کی علامتیں اور نشانیاں بتلا دی گئی تاکہ ہر مسلمان گمراہی سے بچ سکے۔ اس وقت میں آوارگی کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے
اور اسکول اور کالجوں کی نصاب اور تعلیم کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے عیسائیوں کے جو غلط عقائد اور نظریات ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں والے عقیدوں کا حامل ہوگا تو وہ اسلام کا علم بردار نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام سے رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو چند عقائد میں سناتا ہوں جو عیسائیوں کے بالکل الگ ہے اور مسلمانوں کے بالکل الگ ہے۔ اگر مسلمان عیسائیوں والا عقیدہ اپنا لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اگر کوئی عیسائی مسلمانوں کا وہ عقیدہ اپنا لے تو وہ عیسائی باقی نہیں رہتا آج۔ پہلی چیز، پہلا عقیدہ، عیسائیوں کا اس وقت عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ اتنا سخت اور خطرناک گمراہ کن عقیدہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے حضرت مریم کے بطن سے، تو اب ان کو یہ بڑا عجیب اور چمتکار والا کام دکھا۔ ایک طرف یہودی طعنہ دیتے تھے اور دوسری طرف یہ چمتکار تھا، تو انہوں نے پھر یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنم دیا ہے اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کے سراسر خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں تو فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور رحمان کے لیے اولاد پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہے، انہوں نے کسی کو جنم دیا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بڑی سخت بات وہ لے کر آتے ہیں، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر آسمان پھٹ پڑے اس کی وجہ سے، یہ تو ایسی بات ہے وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، کہ زمین پھٹ کر اڑنے لگے، ایسی بات ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ کر ہدّا ٹوٹ کر بکھرنے لگے، یہ ایسی سخت بات ہے۔ إِن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تسلیم کیا جائے، رحمان کے لیے بیٹا مانا جائے، یعنی اتنا سخت ہے یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ آسمان پھٹ پڑ سکتا ہے، زمین ٹکڑے ہو کر آسمان میں اڑ سکتی ہے، اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر ریزہ ہو کر بکھر سکتا ہے، یہ اتنا سخت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کی شان بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نہ باپ کا واسطہ بیچ میں آیا، نہ ماں کا واسطہ بیچ میں آیا، اللہ کی بڑی قدرت تو وہاں نظر آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو باپ، وہاں پر ماں کا کوئی نام و نشان نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، تو کیا حضرت آدم کے بارے میں اور حضرت حوا کے بارے میں کیا اسی طرح کے عقیدے ہوں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے صرف ماں کے واسطے سے حضرت مریم کو، جو پاک باز خاتون تھی، اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور ان کی نسبت مریم کی طرف کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اولاد دینے کے لیے نہ ماں کے محتاج ہے نہ باپ کے محتاج ہے، اللہ نے تو ایک نظام بنایا ہے کہ باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، لیکن اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اس وقت میں کلوننگ کے ذریعے سے، صرف جسم کے حصوں کے ذریعے سے دوسرے انسان کے بنانے کا کامیاب تجربہ کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی انسان بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تغییر خلق کو اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو منع کیا ہے، اس لیے یہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اگر وہ اللہ کا بیٹا نہ مانے تو پھر وہ عیسائی نہیں رہتے، اور اگر ہم اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں نعوذ باللہ تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ دوسرا عقیدہ، عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا یہ 3 اقنام کا نام ہے اور 3 اقنوم کا نام ہے، ثالث و ثلاثہ کا ان کا عقیدہ ہے۔ اس کو میں کھول کے بتاؤں کہ یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ 3 میں ایک خدا ہے، اور یا پھر ایک میں 3 خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا مریم۔ وہ اس طرح سے 3 کو ملا کر یا ایک کے 3 پارٹ بنا کے وہ خدا تسلیم کرتے ہیں اور رب مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، اور یہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عیسائی اگر اس عقیدے کو نہ مانے تو وہ عیسائی نہیں رہتا، اور اسی طرح سے کوئی خدا نہ خواستہ مسلمان نعوذ باللہ من ذالک ان کے جیسے عقیدے رکھے اور حضرت عیسیٰ کو بھی وہ ایشور اور پربھو ماننے لگے، مریم کو بھی وہ عیسیٰ اور پربھو ماننے لگے، اور وہ 3 خداؤں کو ایک خدا مانے، تو پھر یہ بھی مسلمان باقی نہیں رہتے۔ تیسرا بنیادی عقیدہ جو ان کے اور ہمارے درمیان میں فرق کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا، اور سولی پر چڑھانے کے وہ کراس کے نشان آپ نے دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، وہ پھر مر گئے تھے، مرنے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پھر آسمان پر اٹھایا۔ اور مسلمانوں کا قرآن کریم کی روشنی میں عقیدہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یہودیوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کے سامنے معاملے کو مشتبہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل کے دوسرے شخص کو بھیج دیا، اس دوسرے شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عیسائی، آج کا عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھائے جانے کا عقیدہ نہ رکھے اور پھر ان کے مرنے کا دنیا میں عقیدہ نہ رکھے تو پھر وہ عیسائی نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ ان کو سولی دی گئی تھی نعوذ باللہ تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ چوتھا بنیادی فرق ان کے عقیدوں کا اور ہمارا، عیسائی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، وہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور وہ ان کی رسالت کو نہیں مانتے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پر ہماری جان، مال، ماں باپ سب کچھ قربان ہو، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ جو مسلمان سرکار کو پر ایمان نہ لائے اور ان کو آخری نبی نہ مانے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اور جو عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ عیسائی باقی نہیں رہتا۔ یہ بنیادی بڑے بڑے فرق۔ آپ اندازہ کرو کہ اس وقت میں تعلیم اور دوسرے ذرائع سے جو نوجوانوں کے اور بالخصوص ایجوکیٹڈ طبقے کے جو ذہن خراب ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، تو پھر چاہے کتنی ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنے ہی روزے دار کیوں نہ ہو، اگر کفریہ شرکیہ عقیدہ ہوگا تو پھر مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے تو یہ ایک خاص عقیدے کے تناظر میں منایا جاتا
جاتا ہے۔ عیسائی جو مناتے ہیں اس دن کو تو وہ یہ تصور باندھ کر مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنم دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، اس کی خوشی میں یہ برتھڈے جس طرح سے منایا جاتا ہے ایسی خوشیاں یہ مناتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح سے عمل کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ قطعاً حرام ہے کہ وہ کرسمس ڈے منائے، بلکہ اس کی ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، انہوں نے اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اسکولوں میں اور کالجوں میں کرسمس ڈے کا کوئی فنکشن اور پروگرام ہم نے نہیں رکھنا چاہیے، اور جہاں ہوتا ہو ہمارے بچوں کو اس میں شرکت نہیں کرنے دینی چاہیے۔ دوسروں کے مذہب میں انٹرفیئر کرنا یا ان کو اس طرح سے طعن کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ ہو اور ان کو مجبور کرنا اپنے اسلامی عقائد کو ماننے پر، یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن اپنے دین اور ایمان کی حفاظت ہم پر ضروری ہے۔ ایمان ہی تو لے دے کر ایک چیز ہمارے پاس بچی ہے، اس کو بھی اگر ہم داؤ پہ لگا دیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم مغضوب بن کے اور اللہ کے غضب کو مول لے کر اگر ہم تعلقات یا بزنس اپنا چلائیں یا اپنی مقبولیت کو چمکائیں تو یہ کون سا بھلائی والا کام ہے، اور یہ کون سا گویا کہ ایمانی تقاضے والا کام ہے۔ ہم لوگوں نے حتی الامکان کرسمس ڈے کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کا اپنے طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی عملی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو 31 آنے والا ہے، اور 31 کو جو پوری دنیا ایک جشن کے عالم میں ہوتی ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اگرچہ کہ اس کا مذہبی عقیدے سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ قومیں یا وہ لوگ یا وہ افراد جو کہ آخرت کو بھول گئے اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے اور دنیا کو صرف عیش اور مستی کی جگہ انہوں نے بنا لیا ہے، یہ ان کا شیوا ہے۔ اور جب کوئی دوسری قوموں کا کوئی طریقہ ہو اور دوسری عیاش قوم کا یا آخرت کو فراموش کرنے والی قوم کا کوئی طریقہ ہو تو مسلمان کو اس کو لینے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ ہم آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ سرکار کے طریقوں کو تو لیں ہم، اور دوسری قوموں کے طریقوں سے بالکل لیا اجتناب کرے۔ ہم نے 31 کے بھی جو فنکشنز اور پروگرام ہوتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان دوستوں نے، انہوں نے حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ نئے سال کی آمد پر، اگرچہ کہ اسلام میں نیا سال یہ نہیں ہے، نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہجری والا سال ان کے نظر میں اسلامی سال ہے مسلمانوں کی نظر میں، تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور نے اور صحابہ نے نئے سال پر کوئی جشن نہیں فرمایا اور کوئی خاص اہتمام اس چیز کا نہیں رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے رب سے آنے والے دنوں کے لیے خیر اور بھلائی مانگی جا سکتی ہے، لیکن دوسری قوموں کی نقالی سے ہم لوگوں نے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اذان دے دیجیے۔